صفحہ نمبر 129، آیت نمبر 114، سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اللہ وہی ذات ہے جس نے یہودیوں تمہارے اوپر واضح کتاب نازل کی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ واقعی آپ کے رب کی طرف سے برحق انداز میں یہ کتاب نازل شدہ ہے۔ فلا تکونن من الممترین، بس اے انسان تو اس میں شک کرنے والا مت ہو جا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کی باتیں کامل ہیں سچائی اور اعتدال کے اعتبار سے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والے اور علم والے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین میں اکثر لوگوں کی اطاعت کرو گے، جو کہ اس زمانے میں مشرکین زیادہ تھے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ لوگ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ اٹکل کی باتیں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، آپ کا رب واقعی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ وهو اعلم بالمہتدین، وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کے دین اور ہمارے دین کے درمیان برحق فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو منتخب کریں گے، وہ جیسی فیصلہ فرمائے۔ تو یہ آیت اتری کہ اللہ کے سوا کسی کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا کیسے مقرر کرو؟ اور قرآن کریم کی حقانیت ذکر ہو رہی ہے کہ قرآن برحق کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ زمین میں اکثر لوگوں کی پیروی کرو گے کہ زیادہ کس مذہب کے لوگ ہیں، تو اس دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے زمانے میں تو مکہ مکرمہ آس پاس میں مشرکین زیادہ تھے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ پھر ان کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، وہ تو من گڑت گمان اور اٹکل کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مشرکین کی بہت ساری باتیں گمان اور اٹکل پہ مبنی تھی۔
مشرکین کے متعلق منقول ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرنا چاہتے تو کسی درخت پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کو ڈھونڈتے، پرندوں پہ پتھر پھینک دیتے، اگر پرندے دائیں جانب اڑ جاتے بس چلو یہ کام ٹھیک ہے، سفر کرنا چاہتے، تجارت کرنا چاہتے، کوئی اور معاملہ، یہ ٹھیک ہے۔ بائیں جانب اڑ جاتے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، فوراً لوٹ جاتے۔ یا یہ بھی روایات میں ہے کہ کعبہ کے قریب مجاور لوگ بیٹھے رہتے تھے، ان کے پاس جاتے کہ فلاں کام کا ارادہ ہے، کروں کہ نہ کروں، تو اس کے پاس مجاور کے پاس اپنی تھیلی میں 3 قسم کے تیر ہوتے تھے۔ ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ درست ہے، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام غلط ہے، اور تیسرا خالی ہوتا تھا۔ یہ لوگ جب ان کے پاس جاتے ان کو کہہ دیتے کہ فلاں کام کا ارادہ ہے، تو وہ ہاتھ ڈال کے آنکھیں بند کر کے ایک تیر نکال دیتے، دیکھ لیتے اس کے اوپر کیا لکھا ہے، درست ہے یہ کام کر، تو بس وہ کام کرنے لگ جاتا۔ اس پہ لکھا ہوتا تھا نہ کر، غلط ہے، بس سب چھوڑ دیتے۔ خالی تیر نکل آتا تو پھر کہہ دیتے کہ تھوڑی دیر بعد پھر آپ کے لیے تیر نکالیں گے۔ اسی طرح یہ بھی روایات میں ہے کہ جس اونٹنی کا پہلا بچہ پیدا ہو جاتا، عربوں کے ہاں اونٹوں کی بڑی اہمیت تھی، تو اونٹنی کا پہلا بچہ پیدا ہو جاتا، اس کو کسی بت کے نام کر دیتے، یہ لات بت کے نام ہو گئے، یہ منات بت کے نام ہو گئے۔ اب اس اونٹ پہ سوار ہونا بھی حرام سمجھتے تھے، اس کو ذبح کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ یہ ان میں من گڑت روایتی باتیں معاشرتی طور پہ رائج تھی، اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ اٹکل کی باتوں کی پیروی کرتے تھے۔ اور بعض معاشرتی باتیں آج کل بھی اٹکل کی معروف ہیں، اس لیے جو بات بھی پیش آئے تو شریعت کی روشنی میں پوچھا جائے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس دن ایک ساتھی آیا اور پوچھنے لگا کہ 2 مسائل پوچھنے آیا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ رات کو جارو دینا جائز ہے کہ نہیں۔ نمبر 2 یہ بات میں نے سنی ہے کہ عورتیں جب بالوں میں کنگھی کر لیتی ہیں تو اس کے بعد جو بال اکھڑ جاتے ہیں ان کو غفلت سے اگر پھینک دیا جائے تو اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ شریعت ان 2 مسئلوں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ کا ایک مسئلہ شریعت کے مطابق ہے اور ایک شریعت کے مخالف ہے۔ جارو دینا ضرورت ہے جب بھی ضرورت پیش آئے، چاہے دن ہے رات ہے، صفائی نصف ایمان ہے، وہ چاہے رات کو ضرورت پڑے چاہے دن کو ضرورت پڑے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ صبح سویرے نکل جاتے ہیں، جیسے ہی جاگ جاتے ہیں نماز پڑھ کے فوراً نکل گئے، اور پھر شام کو آتے ہیں تو ان کو تو دن کو صفائی کا موقع نہیں ملتا، پھر رات کو صفائی ممنوع ہے۔ نہیں، ہر وقت اجازت ہے۔ اور یہ مسئلہ البتہ شریعت کی کتابوں میں ہے کہ عورتیں غفلت سے اپنے بال پھینک دیتی ہیں، وہ بال گندگی کی جگہوں پہ، نالی میں، دیگر ایسی جگہوں پہ جہاں وہ پامال ہو جاتے ہیں، پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، تو اس سے
عورتوں کی صحت متاثر ہو جاتی ہے اور بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ بات شریعت کی کتابوں میں ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے بالوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے متعلق ہے کہ سر مبارک یا داڑھی مبارک سے جو بال جڑ جاتے ان کو محفوظ کر لیتے تھے۔ تو بالوں کو محفوظ کر کے بالآخر کیا کریں گے؟ تو کسی جگہ زمین کو ریت کے وہ اس میں رکھ لیں اور اوپر سے مٹی ڈال دیں۔ ناخن کے متعلق بھی یہی بات منقول ہے، اس کو بھی بندہ سنبھال کے رکھے، اور اس کو بھی اگر ایسے غفلت سے پھینک دے اور گندی جگہوں میں نالیوں میں تو اس سے بھی صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ تو جو بات ہو وہ شریعت کی روشنی میں انسان پوچھ لے کہ اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے۔ اس دن ایک ساتھی آیا، کہنے لگا کہ میں نے یہ سنا ہے، زندگی میں پہلی دفعہ 50 سال کی عمر میں یہ بات سنی ہے کہ جو آدمی واجب الغسل ہو تو اس کے لیے اضافی بال کاٹنا درست نہیں ہے جب تک اس نے غسل نہ کیا۔ تو یہ بات ہے کہ واجب الغسل آدمی کو اپنے زیر ناف یا اضافی بال وہ صاف کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ کا لفظ ہے، حرام نہیں لکھا، مکروہ ہے۔ جب آدمی پہ غسل واجب ہو تو جسم کے اضافی بال صاف نہ کرے، مکروہ ہے۔ پہلے غسل کا ازالہ کر لے، اس کے بعد وہ صفائی کر لے، یا کسی ایسے موقع پہ وضو نہ ہو، خیر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جب غسل واجب ہو اس حالت میں اضافی بال صاف کرنا یہ شرعاً مکروہ ہے، یعنی گناہ صغیرہ میں آتا ہے۔ حرام تو نہیں لکھا مگر مکروہ لکھا ہے۔ اسی طرح سر کے بالوں کو جب ہم منڈوائیں تو سب کو ایک برابر منڈوائیں، یہ سنت ہے۔ چاہے 1 انچ بال آپ کی طبیعت ہے، چاہے 2 انچ، چاہے 3، لیکن سب بال ایک برابر کاٹیں، یہ شریعت کے مطابق ہے، سنت بھی ہے۔ اور اگر کسی کے دونوں اطراف کانوں کے برابر پیچھے سے چھوٹے اور سامنے سے بڑے، ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ایک بچے کو دیکھا جس کے بال پیچھے سے اور اطراف سے چھوٹے تھے اور اوپر سر کے اوپری حصے پہ بڑے تھے، ایسے انداز کے بال وہ بنوائے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول غصے ہوئے، فرمایا یہ قضا کا حکم تمہیں کس نے دے دیا؟ اس ہو شریعت کی اصطلاح میں قضا کہتے ہیں، اس سے سخت ممانعت فرمائی، ایسا نہ کیا کرو۔ تو بہرحال جو بھی امر ہو شریعت کی روشنی میں دیکھیں۔ مسلمان کا معنی ہے تسلیم شدہ، بس ایک دفعہ ہم تسلیم ہو چکے ہیں، اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، اب بس ہر امر میں اللہ کی رضا کو دیکھیں کہ اس کا قانون اسلام اور شریعت کیا کہتی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ مشرکین تو اس لیے ناکام تھے کہ وہ شریعت کو نہیں دیکھتے تھے، اٹکل کی باتوں کو اپناتے تھے۔ اگر ہمارے معاشرے میں بھی اٹکل کی باتوں کو اپنایا جائے تو پھر تو بات غیر شرعی ہو گئی۔ تو شریعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کون مان لوں؟ حالانکہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں کتاب دی ہے واضح انداز سے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق۔
وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے برحق انداز میں نازل شدہ ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اے انسان آپ اس قرآن میں شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کی باتیں سچائی اور اعتدال کے باب میں بالکل کامل ہیں، لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والے اور علم والے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر آپ زمین میں اکثر لوگوں کی پیروی کریں تو اللہ کے راستے سے آپ کو وہ بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل کی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، واقعی آپ کا رب بہتر جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے سے بھٹک چکے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ یا اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرما، عمل کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہر معاملے میں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمتک